اگر کوئی ادارہ، اگر کوئی مولوی پاکستان کے مخالف ہو تو ہم اسے اپنا نہیں سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان کی سالمیت میں ہماری سالمیت ہے، پاکستان کی بنیادوں میں علماء کا خون اس لیے شامل ہے کہ پاکستان کی بنیاد میں کلمہ توحید شامل ہے، لا الہ الا اللہ شامل ہے۔ جب تک لا الہ الا اللہ رہے گا اس وقت تک پاکستان قائم رہے گا۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ فرقہ واریت سے ہماری جان چھڑا ہے۔ بہت سے بولو نا، بیس بہت زیادہ ہوتی ہے، محبت، توجہ، محبت جس کے سینے میں نبی سے محبت نہیں اس میں فیض آ سکتا نہیں۔ سارے بولو فیض آ سکتا کیوں؟ اللہ نے نبی کو اعلیٰ بنایا، حسین بنایا، پیارا بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا کہ میرے آقا اٹھیں تو آسمان کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگے، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگے، میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگے۔ لوگوں اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا، میرے آقا سر اٹھا کے بولے قرآن بنے، سر جھکا کے بولے حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں جنت بنے، جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے، جسے رب سے مانگے فاروق بنے، جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دے ذوالنورین بنے، جسے چومے حسین بنے، جسے مصلی بن صدیق بنے۔ محبوب کو جیسے کتاب اعلیٰ تھی اسی طرح ہر چیز اعلیٰ تھی۔ خوش ہو کے بولو نا یار، محبوب تھا نا، آپ اپنے محبوب کو اعلیٰ چیز دیتے ہو، پیاری چیز دیتے ہو، حسین چیز دیتے ہو، خوبصورت چیز دیتے ہو۔ اللہ نے آمنہ کے لال کو اپنا محبوب بنایا، اپنا پیارا بنایا، مقصود کائنات بنایا، مقصد کائنات بنایا، ہادی کائنات بنایا، روح کائنات بنایا، طبیب کائنات بنایا، حسن کائنات بنایا، رونق کائنات بنایا، فخر موجودات بنایا، جمیع الحسنات بنایا، جامع البرکات بنایا، خیر الانام بنایا، سید العرب والعجم بنایا، جمیل الشیم بنایا، تاجدار حرم بنایا، چراغ حرم بنایا، عادل بے عدیل بنایا، دعائے خلیل بنایا، لطف رب جلیل بنایا، صادق و امین بنایا، خیر الورا بنایا، بدر الدجا بنایا، شمس الضحا بنایا، احمد مجتبی بنایا، محمد مصطفیٰ بنایا۔ جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور ادیبان میں، آدم و نوح و ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ اللہ نے انبیاء میں سے بس کر دے اللہ نے اعلیٰ بنا کے حسین بنا کے توجہ میری جانے سب کی ہے بھرپور توجہ ہے۔ گھبرا گیا تو میں اٹھتا ہوں، نبی گھبرا ہو تو میں بس پاس ساتھ سفر بھی ہے اور نماز کا وقت بھی ہے۔ لوگ بیس کرتے ہیں نبی کتنا اعلیٰ، توجہ نور تھا کہ یہ تھا وہ تھا۔ میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں، بڑی محبت سے سنیے گا۔ سلمان صاحب توجہ سے، حمادی صاحب بہت پرانے خطیب ہیں اور مجھے جھجک بھی محسوس ہو رہی ہے کہ ان کی موجودگی میں چلو وہ یہی سمجھے کہ سبق سنا رہا ہے کیسا۔ توجہ چاہتا ہوں، رات توجہ چاہتا ہوں۔ پیارے آقا کی مجلس میں عشاء کی نماز پڑھ لی، صحابہ کرام نے پیارے آقا کی جانب دیکھ رہی ہے، چہرے نبوت کی زیارت کر رہی ہے، بیٹھے رہے سارے اٹھ کے دو بیٹھے رہے عشاء کے بعد، دو صحابی پیارے آقا کے چہرے اقدس کی زیارت کرتے رہے، بیٹھے رہے۔ کافی دیر کے بعد وہ بھی اٹھے، مسجد کے دروازے تک گئے، پھر واپس پلٹ آئے۔ پیارے آقا نے پوچھا گئے نہیں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ باہر اتنا خوب اندھیرا ہے، اتنا سخت اندھیرا ہے، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، چاندنی راتیں بھی نہیں ہے، چاند بھی نہیں ہے، ستاروں پر بھی ابر چھایا ہے، بادل چھائے ہیں، سخت اندھیرا ہے، واپس آ گئے۔ پیارے آقا نے فرمایا پریشانی والی کوئی بات نہیں، یہ تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ عرض کیا لاٹھیاں، دونوں کے ہاتھ میں
ایک لاٹھی تھی، پیارے آقا نے فرمایا کہ لاٹھی میرے قریب کرو. لاٹھی پیارے آقا نے اپنے قریب کی، لاٹھی کا سرا پکڑا اور اس سرے پر نبوت کی انگلی رکھ دی. سنن کبریٰ میں امام بہقی نے لکھا ہے اس سرے سے نور کی شعاع نکلی. سارے نہیں بولتے، ہمیں منشاک ہوئے گا. نور کی شعاع نکلی جیسے آپ کے یہ موبائل میں ٹارچ ہے، نور کی شعاع نکلی. پیارے آقا نے فرمایا یہ دو. چلو وہ صحابی اس لاٹھی کو پکڑے ہوئے اور اس سے روشنی ہو رہی ہے، جا رہے ہیں. ایک موڑ لیا، دوسرا موڑ لیا، ایک موڑ پر پہنچ کر ایک نے ادھر کو جانا تھا، دوسرے نے ادھر کو جانا تھا. کھڑے ہو گئے، اب کیا کریں؟ وہ جس کے پاس وہ نور والی لاٹھی تھی اس نے کہا پریشانی والی کون سی بات ہے؟ یہ ٹارچ کسی سائنسدان کی بنائی ہوئی تھوڑی ہے، یہ نور تو نبوت کی انگلی سے نکلا ہے. تو اپنی لاٹھی ذرا اس لاٹھی کے قریب کر. لاٹھی کے قریب کی، اس میں سے بھی نور نکلا. میں نے جب یہ واقعہ پڑھا میں نے کتاب بدلی رکھی. اللہ کیا معاملہ ہے، میں کیسے اس بات سناؤں گا اپنے سامعین کو؟ یہاں لوگ جھگڑ رہے ہیں نور ہے یا کیا ہے، اور یہاں نبوت کی انگلی سے نور نکلا. لاٹھی کو لگا، لاٹھی روشن ہوئی، وہ لاٹھی دوسری لاٹھی کو لگی، وہ روشن ہو گئی. ہو سکتا ہے ہر جا کے صحابی نے وہ لاٹھی تیسری لاٹھی کو لگائی ہو، وہ روشن ہو گئی ہو. کہاں تک سلسلہ چلا ہو، اللہ کیا ماجرا ہے. میرے تخیل کو اگر سمجھتے ہو تو خدا را بخل کا مظاہرہ نہ کرنا. میرے تصور کو اگر سمجھتے ہو تو خدا را بخل کا مظاہرہ نہ کرنا، بڑا دکھ ہوگا. صدق دل سے بات بتا رہا ہوں، اللہ کیا ماجرا ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن پڑھ تو صحیح، قرآن اٹھانا تجھے ماجرا پتہ چلے. قرآن میں میں نے اپنے محبوب کو نور نہیں منیر کہا ہے. میں نے محبوب کو نور نہیں سراج منیر کہا ہے. نور وہ ہوتا ہے جو صرف خود روشن ہو، اور منیر اسے کہتے ہیں اس کے ساتھ جو لگے وہ نور بن جائے. اور دیکھ ابو بکر ساتھ لگا، صدیق اکبر بن گیا، عمر ساتھ لگا، فاروق اعظم بن گیا، عثمان ساتھ لگا، ذی النورین بن گیا، علی ساتھ لگا، حیدر کرار بن گیا، معاویہ ساتھ لگا، کاتب وحی بن گیا، ابو ہریرہ ساتھ لگا، کاتب حدیث بن گیا، حمزہ ساتھ لگا، سید الشہداء بن گیا، حنظلہ ساتھ لگا، غسیل الملائکہ بن گیا، ابی بن کعب ساتھ لگا، قاری قرآن بن گیا، ابی بن کعب لگا، قاری قرآن بن گیا، عبداللہ بن عباس لگا، مفسر قرآن بن گیا، عبداللہ بن مسعود لگا، فقیہ امت بن گیا، بلال لگا، کعبے پہ چڑھ گیا، معظم رسول بن گیا. تو پھر قاضی کو کہنے دینا نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب پیچھے وہ یوسف نصیب، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ فکر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، لاکھ موسیٰ و ہارون میں قربت کعبہ قوسین و قدرت میرا مصطفیٰ. تو میرے خرچ میں بس کرا اچھا کیا ہے 2 منٹ اور لگاتے ہیں، تجھے اجازت ہے. توجہ میں کوشش کرتا ہوں بات سمیٹ کے لے آؤں، اعلیٰ بنا کے، وسیع بنا کے. تو جب یہ تو نے مان لیا کہ نبی اعلیٰ، یہ بات تو سارے مانتے ہیں نا. جو اپنے آپ کو سنی کہلوائے وہ بھی مانتا ہے، اور جو سنی کہلوائے وہ بھی مانتا ہے. حنفی بھی مانتا ہے اور منفی بھی مانتا ہے کہ نبی اعلیٰ. نبی اعلیٰ، نبی ساری کائنات سے، ساری کائنات سے. اور پتنی کیا باتیں کرتے ہیں، سن میرا عقیدہ. اللہ رکھے ایک ترازو، ترازو کے 2 پلڑے، ایک پلڑے میں اللہ ساری کائنات کو رکھے، زمین و زمان اسی پلڑے میں، مکین و مکان اسی پلڑے میں، شجر و حجر اسی پلڑے میں، بر و بحر اسی پلڑے میں، شمس و قمر اسی پلڑے میں، بیت اللہ اسی پلڑے میں، بیت المعمور اسی پلڑے میں، بیت المقدس اسی
شان عظمت قرآن جناب قاسم ولی اللہ صاحب اب اتنی بات مان لی کہ نبی اعلیٰ سب نے مان لی تو یہ بھی ماننا کہ رب نے نبی کو جو دیا وہ اعلیٰ، جو دیا وہ جو دیا وہ سارے بولے چلو اس بحث میں نہیں جاتے، یہ بھی مانتے ہیں صدیق اعلیٰ، فاروق اعلیٰ، عثمان اعلیٰ، علی اعلیٰ، معاویہ اعلیٰ، طلحہ سعد سعید اعلیٰ، نبی کو جو بیویاں دی وہ اعلیٰ، نبی کو جو بیٹیاں دی وہ بیٹیاں اعلیٰ، نبی کو جو نواسے دیے وہ نواسے اب آپ نبی کو جو دین دیا، جو شریعت دی، جو طریقت دی، جو نماز دی، پڑھتے ہو پڑھتے ہیں سارے پڑھتے ہیں پیارے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں میں ٹھنڈک ہے۔ یہ ابھی رجب کا مہینہ ہے، ہر خطیب سے آپ سننا شروع ہو جائیں گے آقا معراج پہ گئے، شروع ہو جائیں گے نا آقا معراج پہ گئے، آقا معراج پہ گئے، کتنا عروج کہ ساری کائنات نیچے تھی، ساری کائنات نیچے تھی، ایک رب تھا، ایک اس کا محبوب تھا، محب تھا اور محبوب تھا۔ آئی آپ کے محبوب کے ساتھ جو آپ کی بات ہو نا اور آپ بڑا چاہتے ہو محبوب کو ہر کوئی چاہتا ہے، کرو یار دل بہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا لاکھ سے جڑکو یہ کسی پہ سو مرے توجہ بند نہ سمجھ لینا میری بات کو، توجہ محبوب کی پھر آپ جس محفل میں جا کے بیٹھے اس مجلس میں بیٹھے آپ کو وہ بندہ بڑا پیارا لگے گا جو آپ کے محبوب کے تذکرے شروع کر دے گا، آپ کہیں گے یہی تو بندہ ہے میرے مزاج کا، اسی کے پاس بیٹھتا ہوں رات 12 بجے 2 بجے مجھے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، کیوں تجھے کیوں پتہ نہیں چلتا؟ اس لیے کہ وہ تیرے یار کی باتیں کرتا ہے، تیرے یار کی باتیں کرتا ہے۔ میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں جو وہاں یار کے درمیان وہاں یار کے درمیان ہوا، آقا پہنچ گئے وہاں، محبوب آ گئے، جی آ گیا محبوب، ہر چیز نیچے ہے تیرے، زمین نیچے ہے، آسمان نیچے ہے، تخت سرا نیچے ہے، سدرۃ المنتہا نیچے ہے، محبوب ساری شمس و قمر بر و بحر، محبوب ہر چیز نیچے ہے، آ گیا میرے پاس، جی مولا کیا لایا ہے؟ علماء سے پوچھئے، خدا علماء سے محبوب کیا لائے ہو؟ اللہ تیرے دربار میں نے کوئی چیز لانی تھی، تیرے دربار میں کوئی چیز کی کمی ہے؟ اچھا اگر اللہ کہتے ہی ہے نا کیا لائے ہو تو پھر سنو وہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے، وہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس کیا چیز نہیں، سب کچھ ہے، لیکن پیارے آقا کے جملے سنیے، توجہ کیا لائے ہو؟ کیا لائے ہو؟ عرض کیا اللہ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا تیرے دربار میں عاجزی لے کے آیا ہوں، مولا تیرے دربار میں انکساری لے کے آیا ہوں، یہ تیرے دربار میں نہیں ہے، تیرے دربار میں عاجزی نہیں ہے، تیرے پاس انکساری نہیں ہے، مولا عاجزی لایا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا میری قولی عبادت تیرے لیے، میری مالی عبادت تیرے لیے، میری بدنی عبادت تیرے لیے، مولا میری زبان چلے گی، بول بول
باتیں بڑی پسند لگتی ہیں, بڑی اچھی لگتی ہیں. یہ وہاں یار کی بات ہو رہی ہے. سوچو نا نماز میں کیا پڑھتے ہو. اس بات یہ کوئی جملے ہیں جو یہ وہ مکالمہ ہے جو اللہ اور محبوب کے درمیان وہاں ہوا. میرا التحیات للہ والصلوات والطیبات. مولا یہ ساری باتیں نبی کی ساری باتیں اللہ کے لیے اور امتی کی ساری باتیں اللہ کے لیے. بولو نا بولو نا. محبوب کو جو چیز دی اللہ, نماز دی, کتاب دی, ابو بکر دیا, حسین دیا, حسن دیا, علی دیا. عقیدے کا حسن ہے, عقیدے کا حسن ہے کہ جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہے اسے اپنے عقیدے میں لے آؤ. یہ نسبت معمولی چیز نہیں ہے. اگر اجازت ہو آپ کی, ایک تو میں ہو رہا ہوں, آپ تو نہیں ہو رہے, کیونکہ میں نے جہاں پہنچنا ہے تو وہ مجھے پتا ہے کہ کیا حالت ہوگی. توجہ, یہ نسبت, توجہ, گھبرائے تو نہیں ہو بھائی ابھی تک. یہ نسبت کیا ہے, بڑی توجہ سے سنیے گا. مکہ فتح ہو گیا, صحابہ اکرام کی بہت بڑی تعداد ہے, پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں. صحابہ مکہ فتح ہو گیا. میں نسبت کی بات کرنے چلا ہوں اور کوشش کروں گا کہ آخری بات ہوگا. صحابہ بڑے خوش ہیں, مکہ فتح ہو گیا. نسبت کسے کہتے ہیں, نسبت کی بات کرنے چلا ہوں. پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں, صحابہ کا مخاطب ہو کے کہا صحابہ خوشی ہے, مکہ فتح ہو گیا. جی یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں خوشی منائیں گے. آج کی اصطلاح میں کہوں تو جشن منائیں گے. یا رسول اللہ کیسے, کسی بڑے کو بلا کے لائیں؟ فرمایا نہیں, وہ بلال کہاں تھا. بلال ایک اونچی لگام پکڑے ہوئے ہیں, تن پہ ڈھنگ کا کپڑا بھی نہیں ہے, ایک چادر کچھلوں سے ناف تک صدر ڈھانپ رکھا ہے, موٹے موٹے ہونٹ ہیں, رنگ کالا ہے, آنکھیں اندر کو دسی ہوئی ہیں, چہرے پہ جھجک کے داغ ہیں, کرتا تار ہے لیکن مصطفیٰ کا یار ہے. یا رسول اللہ, بلال مکہ فتح ہو گیا, خوشی کیسے؟ جی یا رسول اللہ کیا حکم ہے, کیسے خوشی منائیں؟ امتیو سنو, نبی خوشی منانے چلے ہیں, جشن منانے چلے ہیں. رسول اللہ کیسے منائیں گے؟ فرمایا بلال کھڑے ہو کے رب کی کبریائی کا اعلان کر, رب کی توحید کا اعلان کر. کھڑے ہو بلال آزان دینے لگے. پیارے آقا نے فرمایا بلال یہاں نہیں, کعبے کی چھت پہ چڑھ جا, کعبے کی چھت پہ چڑھ جا. بلال قریشی نیچے کھڑے ہیں, ہاشمی نیچے کھڑے ہیں, جیت صحابہ کرام نیچے کھڑے ہیں. یہ بلال حبشے کا ہے, سید نہیں, حبشی ہے, عربی نہیں, عجمی ہے, گورا نہیں, کالا ہے, خوبصورت نہیں, سانولا ہے, اپنا نہیں, پرایا ہے, قریب کا نہیں, دور کا ہے, لیکن مصطفیٰ کا یار ہے, چلتا فرش پہ ہے, اور عرض سے آتی ہے. کعبے کی چھت پہ چڑھ, بلال اوپر چڑھنے سے پہلے جھکے. بلال کے پاؤں میں مجھ کی بنی ہوئی چپل تھی, اس چپل کو اتارنے کے لیے جھکے. پیارے آقا نے فرمایا نہیں بلال نہیں, کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ جوتا اتارو, کعبے پہ چڑھنا ہے. فرمایا نہیں بلال جوتوں سمیت چڑھ. کعبے کا بڑا مقام, کعبے کی بڑی عظمت, کعبے کی بڑی عزت, لیکن میں کائنات والوں کو تیرا مقام بتانے چلا ہوں. کعبے کا بڑا مقام ہے, بڑی عظمت ہے, بڑی عزت ہے, لیکن بلال سن, کعبے میں اللہ رہتا نہیں, تیری اس دل کی کوٹھڑی میں اللہ رہتا ہے. اب بلال جوتا بلال کے قدموں سے لگا, نسبت کی بات کرنے سے لگا, جوتا بلال کے قدموں سے لگا, بلال مصطفیٰ کے قدموں سے لگا. وہاں پہ بلال جا رہا ہے, وہاں پہ جوتا جا رہا ہے. جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہے, صحابہ ہے تب, اہل بیت ہے تب, علی ہے تب,
فاطمہ ہے تب، حسن ہے تب، حسین ہے تب، جس کی نسبت مصطفیٰ سے وہ ہمارا ایمان ہے۔ بہت سے بولو، بہت سے بولو۔ پیارے آقا نے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جا۔ حضرت علی سو گئے، قبا کے مقام پہ تیرا انتظار کروں گا۔ حضرت علی قبا کے مقام پر پہنچے، پیارے آقا نے حضرت علی کو ساتھ لیا، جس رب میں داخل ہوئے، جس رب بیماری والی جگہ، پیارے آقا نے اپنے قدم مبارک رکھے، اللہ نے جس رب کو مدینہ الرسول بنا دیا۔ پیارے آقا نے وہاں پہنچ کر ایک مہاجر کو پکڑا، ایک انصار کو پکڑا، فرمایا تم آپس میں بھائی، ایک مہاجر ایک انصار تم آپس میں بھائی، ایک مہاجر ایک انصار تم آپس میں بھائی۔ جب سب کو بھائی میں بنا چکے تو دیکھا ایک کونے میں بیٹھ کے علی رو رہا ہے، پوچھا علی تجھے کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے سب کو کسی نہ کسی کے ساتھ بھائی بھائی بنا دیا، میرے ساتھ کسی کو بھائی نہیں بنایا۔ پیارے آقا نے فرمایا علی کیا تو اس بات میں خوش نہیں ہے؟ تو میرا بھائی میں تیرا بھائی، میرا بھائی۔ اور علی آج کی بات نہیں، جب تو میرے گھر میں تھا میرا بھائی تھا، میری گود میں تیری پرورش ہو رہی تھی میرا بھائی تھا، شام ابی طالب میں ہم اکٹھے قید رہے تو میرا بھائی تھا، درختوں کے پتے کھاتے رہے تو میرا بھائی تھا، اکٹھے اسلام کے لیے مارے کھائی تو میرا بھائی تھا، ہجرت کی رات تجھے بستر پہ لٹایا تو میرا بھائی تھا، تو آ کے مقام پر تیرا انتظار کیا تو میرا بھائی تھا، تیری پھٹی ہوئی ایڑیوں پر اپنا لعاب لگایا تو میرا بھائی تھا۔ علی آج تو میرا بھائی میں تیرا بھائی، اور سن کل قیامت کے دن بھی تو میرا بھائی ہوگا میں تیرا بھائی ہوگا۔ تو پھر کہنے دینا قاضی کو خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی ہے، اللہ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے، آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا، ہجرت کی رات ان کو بھی بستر پہ لٹایا، کتنا عظیم دیکھ لو ایمان علی ہے، اللہ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے، پھر ہمارا